على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات. ہماری جو گفتگو جاری تھی سورہ الحم میں اور بسم اللہ میں اسم کی کیا اہمیت ہے اس طرف اشارہ کیا. اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ تمام کمالات و جمالات جس میں جمع ہے اور تمام کیا ہے تعریفیں اسی کے لیے ہیں. سورہ الحم کی دوسری آیت ہے. شیعوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت کیا ہے؟ دوسری آیت ہے. تو یہ حمد کیا ہے؟ الحمدللہ. روایت میں اختلاف ہے کہ آیا کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے پہلے حمد خدا کا کرنا چاہیے یا خدا کا نام پہلے لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ پہلے پڑھنا چاہیے یا الحمدللہ پہلے پڑھنا چاہیے. اختلاف ہے کیونکہ دونوں میں روایت دونوں سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کام شروع کیا بغیر خدا کے نام لیے تو وہ ابتر رہ جاتا ہے، وہ نامکمل رہتا ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ اگر خدا کا حمد کیے بغیر کسی کام کو شروع کیا تو وہ کام نامکمل رہتا ہے. دونوں روایت ہے. اسی لیے اہل سنت جو ہے حمد والی جو ہے روایت کو لیتے ہیں، کہتے ہیں نحمد و نصلی علی، وہ اسی سے شروع کرتے ہیں. اور ہم کیا ہے اللہ کے نام شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اسی وجہ سے اہل سنت اور ہمارے درمیان اختلاف اسی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ روایت میں ہے کہ الحمد سے جو کام شروع نہیں ہوگا، خدا کے حمد و ثنا کے بغیر جو کام شروع ہوگا وہ ابتر ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ نامکمل ہوگا، وہ اپنے خیر پہ نہیں ہوگا، وہ اس میں برکت نہیں ہوگی. اور ادھر سے روایت ہے کہ خدا کے نام سے جو کام شروع نہ کرے وہ اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں دوام نہیں ہوگا. تو ہم کیا ہے اس روایت کو لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام شروع نہ کرو. لہذا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے امور کو، اپنی تقریر کو، اپنے یعنی عبادات کو، اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں. اہل سنت جو ہے حمد والی روایت کو لیتے ہیں، لہذا وہ نحمد و نصلی علی رسول کریم کر کے اس سے کیا ہے اپنے امور کو شروع کرتے ہیں، کاموں کو شروع کرتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے حمد اور شکر میں فرق کیا ہے؟ حمد اور شکر میں، کیونکہ حمد بھی عام طور پر جو ہے ایک صلوات پڑھیں سب مل کر. شکر وہاں کرتے ہیں جب کسی نے کوئی آپ پر احسان کیا ہو، کوئی آپ کو نعمت دی ہو، وہاں پر شکر ادا کرتے ہیں. لیکن حمد کرنے کے لازمی نہیں ہے. کوئی بھی خوبصورت چیز یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے نزدیک اس میں کمال پایا جاتا ہو، جو آپ کے نزدیک اس میں جمال ہو، اس کی آپ کیا ہے حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو الحمدللہ تمام حمد و ثنا، جس قسم کے حمد و ثنا ہے وہ پروردگار عالم کے لیے ہے. میں کسی انسان کی تعریف کرتا ہوں، حقیقت میں اس کا تعریف نہیں کر رہا ہوں، پروردگار کا تعریف کر رہا ہوں. میں کسی کے بلڈنگ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کے میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ خدا کا تعریف کر رہا ہوں. میں کسی کی گاڑی کی تعریف کر رہا ہوں تو میں اس کا تعریف نہیں کر رہا ہوں، خدا کا کر رہا ہوں. یہاں پر کیا ہے میں تمام حمد و ثنا خدا کے لیے. یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں حمد کرتا ہوں، میں نے اس طرح نہیں بتایا، اس طرح بندے کو نہیں سکھایا کہ میں حمد کرتا ہوں اللہ کے لیے، حمد کرتا ہوں. اگر میں کہتا کہ حمد کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہ ابھی سے پہلے سے حمد میں نہیں کر رہا تھا، ابھی کر رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمام حمد و ثنا خدا کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ذات پروردگار ہے اس وقت سے جو بھی تعریف ہے تا جب تک ذات پروردگار ہے اس وقت تک جتنے بھی حمد و ثنا ہیں، جس مخلوق نے جو حمد و ثنا کیے وہ حقیقت میں خدا کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ اس مخلوق کے لیے کر رہا ہے. مثلا آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو بہت زبردست، میں کہا ہو زبردست ہے یہ کتاب، یہ کیا ہے گاڑی بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے. اچھا یہ بتاؤ اس کمپنی کا نام کیا ہے؟
سب سے پہلے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں کون سی کمپنی ہے، یا سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی یہ گھر بنایا یار انجینئر کا نام بتاؤ، اس کا فون نمبر دے دو، کہتے ہیں حقیقت میں تعریف تو آپ نے اس بلڈنگ کی لیکن اس کے پیچھے حقیقت میں جس انجینئر جس دیوان نے کام کیا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ خوبصورت سمندر، یہ خوبصورت کیا ہے پہاڑ اور سبزدار، اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو حقیقت میں اس کا نہیں کر رہا ہوں، اس چیز کا تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس ذات کا کر رہا ہوں جس نے یہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تمام حمد و ثنا، چاہے آپ ایک بچے کے لیے کر رہے ہیں، آپ چاہے ایک معمولی چیز کے لیے، حقیقت میں یہ تعریف کس کے لیے ہو رہی ہے؟ خدا کے لیے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دو مطلب بتا کہ اختلاف ہے، یعنی دو روایت ہے کہ بعد میں کہا کہ حمد سے اپنے کام کی ابتدا کرو، بعد میں کہا کہ خدا کے نام کے بسم اللہ سے شروع کرو، ایک یہ مطلب بتایا۔ دوسرا حمد، یہاں پر جملہ اسمیہ کہا، تو تمام حمد و ثنا تو بس دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں خدا کے لیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ رب، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے۔ کون سے اللہ؟ جو رب ہے۔ یہ رب خطرناک چیز ہے، اس کو سمجھیں، اس حقیقت سمجھیں تو پھر خدا کی ربوبیت کا اور خدا کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق، اقرأ بسم رب الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے اس مخلوق کو بنایا۔ ربی زدنی علما، خداوندا اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ جہاں پر جو لفظ آ رہا ہے اسی سے نسبت سے اس رب کا مطلب بدل رہا ہے، اور اسی رب سے تربیت ہے ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں مربی یا مربیہ یا ربۃ البیت کہتے ہیں، مثلا گھر کی جو بیوی ہوتے ہیں جو گھر میں جو گھر چلاتے ہیں، کیا گھریلو جو خاتون ہیں ان کے لیے ربۃ البیت کہتے ہیں، گھر کا رب۔ ٹھیک، کہ رب ہے کیا؟ کہتے ہیں رب کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کی یعنی جو چیز ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہو، مانا رب العالمین کہا۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام عالمین کا لیے، یعنی تمام عالمین کے وجود کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والے ذات کا نام اللہ ہے۔ اسی طرح مثلا قل اعوذ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا، یعنی کیا مطلب؟ اس اللہ کے نام سے شروع کرو جس نے خلقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والے ذات کے نام سے شروع کرو۔ قل ربی زدنی علما، خداوندہ میرے علم میں اضافہ کر، یعنی اے پروردگار، ہاں قل ربی زدنی، میرے علم میں اضافہ کر، علم میں یعنی میرے علم کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والے ذات کے نام سے یعنی طلب کر اپنے علم کے اضافے کے لیے۔ علم کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو عقل چاہیے، آپ کے لیے اعضاء آپ کے حواس خمسہ صحیح ہونے چاہیے۔ اگر کسی آنکھ جو اندھا ہو وہ صحیح وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے زبان جو ہے بول نہیں سکتا ہے تو کتنے سوال ہے جو کہ اس کے ذہن میں لیکن پوچھ نہیں سکتا، اس کے علم ناقص رہے گا۔ اگر اعضاء و جوارح نہیں ہے، مان کسی کے پاؤں میں کوئی ٹیڑھاپن ہے، نہیں چل سکتا ہے، وہ استاد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کسی کو سننے کی سماعت میں مشکل ہے، کیسے علم حاصل کرے گا؟ خداوندہ میرے علم میں اضافہ کر، اس کا مطلب یہ کہ خداوندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو عطا کرنے والے ذات سے اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لیے طلب کر، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کے پالنے والا ہے، یعنی تمام عالمین کو
تمام عالمین میں اس مخلوق کے زندگی کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب عالمین کیا ہے؟ ارواح، عالم ارواح، عالم ذر، عالم ارحام، مثلا پیٹ کی حالت دیکھیں، پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے، ہر روز اس کا خوراک کی حالت بدلنا پڑتا ہے۔ اگر ایک رہے تو ممکن ہے وہ ناقص رہے گا، وہ زندہ سلامت دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب کیا ہے؟ اب پیٹ، عالم ارحام یعنی پیٹ کے عالم، ایک دنیا 9 مہینے رہتے ہیں، وہاں پر ہر روز ہر گھنٹے بعد اس کی حالت بدل رہی ہے اس بچے کی، اور اس کے بدلنے کے ساتھ اس خوراک کے بھی قسم کیا ہے؟ بدل رہے ہیں۔ اب یہ کون مہیا کر رہے ہیں؟ خدا مہیا کر رہے ہیں۔ اگر خدا رب اس کی تمام اس کو 9 مہینے میں جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کیا مہیا کر رہے ہیں، ہر لمحے کیا اس کی خوراک بدل رہا ہے، اس کی ضرورت بدل رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں روح داخل ہوتا ہے، روح کے بعد کیا اس کے دل کی دھڑکن کے بالکل صحیح ہونا چاہیے، اس کے لیے دل کی دھڑکن کی ہلنے کے لیے اس کی وہاں پر زندگی کے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا مہیا کرتا ہے۔ لہذا رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ لہذا انسان جو والدین اس کو رب البیت کہتے ہیں، گھر کے رب، یعنی گھر کی ہر ضرورت کی چیز کو عطا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب البیت کہتے ہیں، یعنی گھر کا جو والد ہوتا ہے وہ رب البیت ہوتے ہیں۔ عربی میں استعمال ہوتا ہے، عام استعمال، یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، رب البیت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین ذات پروردگار تمام عالمین کا رب ہے، لہذا کسی بھی عالمین میں کوئی نقص نہیں ہوگا جب تک ذات پروردگار ہے۔ اب ان تمام عالمین میں سب سے پستر عالم کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اسی کے لیے دنیا کا مطلب کیا ہے؟ پست ہے۔ دنیا کا مطلب اردو میں کہتے ہیں ادنا و اعلیٰ، اعلیٰ کے مقابلے میں کیا ہے؟ ادنا ہے۔ ادنا کا مؤنث کیا ہے؟ دنیا ہے۔ جیسے اصغر ہے، سب سے چھوٹا، اس کا مؤنث کیا ہے؟ صغرا ہے۔ اکبر ہے، صحیح ہے، مذکر ہے، ان سب سے بڑا اس کا مؤنث کیا ہے؟ کبرا ہے۔ اس لیے ادنا پستر اس کا مؤنث دنیا، یعنی تمام عالمین میں سب سے پستر یہ دنیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آپ اپنے اختیار میں نہیں ہیں، جب ذات پروردگار کے اختیار میں تو یقیناً وہ ہمیں ہمیشہ اس ترقی ہی عطا کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیں کمال کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں خدا نے ہمیں اختیار دیا، اب ہم کیا ہیں؟ اوپر نہیں جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بس دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا طلب ہے، دنیا طلب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا ہے؟ گاڑی خرید رہے ہیں، آپ بلڈنگ، یہ نہیں مراد۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی اس طرح خریدے کہ رشوت کے پیسے سے خرید تو پھر یہ دنیا ہو جائے گا، لیکن آپ حلال حق حلال کے پیسے سے خرید تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اگر آپ حق حلال سے آپ ایک بہترین گھر بناتے ہیں، یہ عین دین ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ دنیا اس وقت ہو جائے گا، پس اس وقت ہو جائے گا جب آپ کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے دنیا کمائیں جس سے خدا نے منع کیا ہے، پس چیزوں سے، بدتر چیزوں سے، پس رشوت کے پیسوں سے، ظلم کے ذریعے جو حاصل کیا ہے وہ پیسے، اس سے جب آپ دنیا کمائیں تو پھر یہ دنیا ہو جائے گا، یہ پس ہوگا جس کی خدا نے مذمت کی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب وہ کر رہے تھے، دنیا کی مذمت کر رہے تھے، اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اسے منع کیا، تم دنیا کی کیوں وہ کر رہے ہو، مذمت کر رہے ہو؟ دنیا تو ہے جس کی وجہ سے ہم جنت خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا اس وقت پس ہو جائے گا جب اس کے جس طریقے سے خدا نے کہے اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارا، اس طریقے سے ہم نے روزی کو طلب نہیں کیا، اس طریقے سے مال کو جمع نہیں کیا، تو پھر دنیا یعنی پس زندگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر شریعت کے مطابق اگر ہم دنیا کو کمائیں گے، مال دنیا کو کمائیں گے، رزق کمائیں گے، تو یہ عین عبادت ہے، بلکہ اسی کے ذریعے سے آپ آخرت کو اور کیا ہے؟ جنت کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بس ایک روایت نقل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ الحمد ہے، قرآن کی اساس ہے۔ پورا قرآن، روایت میں نے دیکھا ہے کہ کل خداوند متعال نے 104 صحف کتابیں بھیجی ہیں اپنے انبیاء پر،
ان تمام کے مطالب کو 4 کتابوں میں جمع کیا ہے، 4 کتابوں میں، توریت و انجیل و زبور و قرآن۔ پھر باقی جو 3 کتابیں ہیں ان کے مطالب کو قرآن میں جمع کیا ہے، اور قرآن کے مطالب کو سورہ الحمد میں جمع کیا ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ جو سورہ الحمد پڑھے گا گویا کہ اس نے 20 یعنی جز کی 20 پارے کی تلاوت کا اس کو ثواب عطا کرے گا، یعنی سورہ الحمد جو تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا 20 یعنی 12 تلاوت کرنے کی کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے چند مسائل شرعی ہیں، آپ کو عرض کیا تھا 2 دن پہلے کہ قرآن کو اگر کسی لیٹرین وغیرہ ایسی جگہوں پہ جہاں نجس ہے، اگر وہاں پر قرآن گر جائے تو واجب ہے کہ فوراً وہاں سے نکالے، اس کو پاک کرے۔ اگر نہیں نکال سکتا ہے تو اس وقت کیا کریں، اس لیٹرین کو بند کرنا ہے۔ اسی طرح یہی حکم تربت کربلا پہ ہے، اگر تربت کربلا کہیں گرا ہے تو فوراً اٹھانا ہے۔ نہیں اٹھا سکتے اس لیٹرین سے تو کوشش کریں اس کو بالکل بند کریں، جب تک بالکل ختم ہونے کے یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو کھولنا حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں سب مل کر۔ آج کے میں تیمم کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، تیمم کا طریقہ جو کہ ابھی تک میں نے بتایا نہیں ہے۔ آپ کو مثلا جلدی صبح نماز قضا ہو رہی ہے، یا کپڑے نجس ہو گئے ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، جسم نجس ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے بالکل پانی نہیں ہے، اب اس وقت آپ نے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ تیمم کرنا ہے، اور بالکل آسان طریقہ ہے تیمم کا۔ اور تیمم میں لازمی ہے کہ جو مٹی ہے وہ کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، جو مٹی ہے پاک ہونا چاہیے۔ اور آپ ہمیشہ گھر میں کوشش کریں، جس طرح پانی کی آپ ٹینکی بناتے ہیں اسی طرح گھر میں لازماً ایک بڑے ٹرے میں مٹی ہمیشہ رکھیں، خصوصاً اگر بچے جوان ہیں تو اس کو اگر وہ صبح تیمم کرتے تو اس کو ڈانٹے نہیں، برا نہیں منائیں، کیونکہ دین کے معاملے میں آپ نے شرم محسوس نہیں کرنا ہے۔ تو گھر میں آپ بڑے ٹرے میں مٹی بھی رکھنا واجب ہے آپ کے اوپر، خصوصاً رمضان میں اگر غسل کا ٹائم نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے۔ تو آپ کو تیمم کا طریقہ بالکل آسان ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیمم کوئی بڑی چیز ہو۔ تیمم کے اندر جو ہے ہاتھ کے بارے میں اگر ہاتھ میں اگر انگوٹھی تو اس کو نکالیں، اور اختلاف ہے روایت میں کہ آیا ہاتھ کو مٹی پہ رکھنا ہے یا مارنا ہے، بعض روایت میں کہ مارو، بعض میں روایت میں کہ رکھو۔ تو علماء کہتے ہیں جب ماریں گے تو یہ رکھنا بھی ہو جائے گا مارنا بھی ہو جائے گا، دونوں جمع ہو جائے گا، لہذا مٹی پہ ہاتھ کو ماریں۔ یہ اس کے بعد جو مٹی لگا ہے اس پہ لگے، اس کو اس طرح کریں اس طرح کریں، آپ کی مرضی جس طرح اس کو جاڑنا ہے۔ جاڑنے کے بعد جو ہے یہاں یہ جو ہے جہاں سے بال اٹھتے وہاں سے یہ لانا ہے، پھر یہ تھوڑا سا اس طرف یہ تمام اب روپے ہو، پھر یہ دیکھو یہاں پر یہ، اس کے بعد جو ہے بالکل آسان ہے، یہاں سے یعنی یہ دیکھو اس طرح، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ مارنا مستحب ہے، دوسری دفعہ ایک دفعہ ماریں لیکن اس میں چہرے کو نہیں وہ کرنا ہے، صرف ہاتھوں کو۔ دوسری دفعہ مارا، پھر جاڑا، پھر ادھر سے، یہ مستحب ہے، ایک دفعہ مارے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہے، آپ کتاب میں جا کے مطالعہ کریں، توضیح المسائل میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ مارنا ہے، پاک مٹی ہو اس طرح، پھر جاڑنا ہے اس طرح کر کے، پھر یہ پھر چاہے آپ وضو کے بدلے میں تیمم کر رہے ہو یا غسل کے بدلے میں، دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ختم ہو گیا کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ مار کے پھر اس کو یہ کریں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور شرم محسوس نہ کریں ان چیزوں کو، خصوصاً جس گھروں میں جوان بیٹا اور بیٹیاں ہیں
وہ اگر اس وجہ سے کرتے ہیں تو بلکہ ان کو مجبور کریں کہ اگر وہ محسوس کریں آپ پوچھیں، خصوصاً بیٹے تو والدہ جا کے، بیٹا تو وہ خصوصاً اگر 14-15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں، احتلام ہوتا ہے، تو جا کے پوچھیں، اس کو غسل کا طریقہ بتائیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں خداوندہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اس کو ہٹائیں، پہلے خشک کریں، خشک کرنے کے بعد جو کریں۔ ہاں کوشش کرو مٹی ہی ہو، پتھر سے بھی ہوتا ہے لیکن کوشش کرو مٹی ہو، انتہائی مجبوری میں کر لیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہیں تک کافی ہے، یہی ہو جائے۔ جی یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا، نہیں پانی کا بھی پاک کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ تو باہر یہ ہے کہ وہ خشک ہونی چاہیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو مٹائیں اور وہ کرے تیمم کریں، اور تیل وغیرہ نہیں ہونا، گیلا نہیں ہونا چاہیے، آزاد خشک ہونا چاہیے۔ تو اگر تیل ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گا، تو اس میں ممکن ہے کہ یہاں پر آپ جیسا ہو نماز پڑھیں، بعد میں دہرائیں، اس کے کوئی چارے۔ مان ایک جگہ بالکل مٹی ہی نہیں ملے، مان ایک سی جگہ ہے جہاں پر برف ہی برف ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ تو وہاں پر کہتے ہیں جیسے ہی حالت ہے نماز پڑھیں، اس کے بعد اس کو دہرائیں۔ بعض کو علماء کہتے ہیں وہاں پر اصلاً موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں نماز، کیونکہ اصلاً پانی سے آپ نے وضو کرنا نہیں ہے، مٹی سے تیمم کرنا نہیں ہے، اصلاً شرط ہی محفوظ ہے، تو پھر کیا ہے بعد میں ہمیں قضا کرنا پڑے گا، وہاں پر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہاں برابر ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کر سکتے ہیں دونوں، کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں برف ہے، بعد میں نماز قضا کرے۔ وہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر نماز واجب ہی نہیں ہو جائے گا، کیونکہ مٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا بعد میں جیسے حالت ہے آپ کریں، لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گا لازماً، نہیں کریں قضا کریں، کیونکہ وہاں پر اصلاً شرائط پورا نہیں ہو گیا نماز کے لیے۔ وضو کے ساتھ جو وضو کے لیے اصلاً اسباب نہیں ہے میرے پاس، نہ مٹی ہے نہ پانی ہے، نہیں ہے کوئی سوال۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔